चौधरी अदनान से पीटीआई ने टिकट वापस ले लिया। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब तक पहुंच गए। यकम मई मजदूर डे के मौके पर इमरान खान का रैली से खिताब। सुप्रीम कोर्ट का इजलास 8 मई तक मुलतवी। परवेज इलाही को 15 मई तक अबूरी जमानत मिल गई। चीफ जस्टिस 3 साल एक्सटेंशन चाहते हैं। अमानुल्लाह कनरानी इजाजुल हक गिरफ्त में आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। सबसे पहले इजाजुल हक के मुतालिक बात करेंगे। ये साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के फर्जंद हैं और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम मुस्लिम लीग ज़िया था। ये पिछले दिनों पीटीआई में शामिल हो गए और कुछ इस तरह हुआ कि हारूनाबाद में इन्होंने ज़राई ज़मीनों पर सोसाइटियाँ बनाई थीं जिस पर इनके खिलाफ एंटी करप्शन में केस बन गया था, लेकिन ये काफ़ी अरसे से केस बना हुआ था जिसको बिल्कुल किसी ने नहीं छेड़ा था और ना इनकी गिरफ्तारी मुतवक्का थी। लेकिन ये है कि अभी ये चूँकि पीटीआई में चले गए हैं तो पीटीआई हुकूमत की मुखालिफ जमात है, तो इस सिलसिले में इजाजुल हक की अब तलबी हो गई है। वैसे भी इनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे, तो एस्टेब्लिशमेंट तो आजकल न्यूट्रल हो गई है। जब से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं तो इन्होंने तो बिल्कुल ही ये जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने आप को कहते थे, जैसे शेख रशीद थे, इजाजुल हक थे या दूसरे तीसरे, तो इन्होंने इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। इनकी किनारा कशी के बाद इजाजुल हक भी अब एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं और उन्होंने चूँकि गैर कानूनी काम किया है और वो गैर कानूनी काम ये है कि ज़राई ज़मीन पर आप सोसाइटी नहीं बना सकते, तो उन्होंने हारूनाबाद में सोसाइटियाँ बनाई हैं और काफ़ी बनाई हैं। तो एक नहीं बल्कि 5-6 सोसाइटियाँ बनाई हैं और अरबों रुपए कमाए हैं। तो एंटी करप्शन ने अब उनको तलब कर लिया है। हालांकि केस पहले का था, लेकिन पहले इनको तलब नहीं किया गया क्योंकि ये उस वक़्त पीटीआई में नहीं थे। जो ही ये पीटीआई में गए हैं तो अब फ़ौरन ही उनको तलब कर लिया गया है। देखते हैं क्या होता है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। ये पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन हैं बलोचिस्तान से। इनका नाम है अमानुल्लाह कनरानी। पिछले दिनों इन्होंने खिताब किया और इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये चाहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान इक़्तिदार में अगर आ गए तो इमरान खान इनको 3 साल की एक्सटेंशन देंगे और एक्सटेंशन जैसे आर्मी चीफ को दी जाती है इस तरीके से वो कानून में तरमीम करेंगे, 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे और उसके बाद ये इनको एक्सटेंशन देंगे। और जब चीफ जस्टिस 3 साल के लिए इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी तो फिर जो भी इनके काजी फैजीज़ा या सरदार तारिक मसूद या जितने भी दूसरे हैं सीनियर जिनका अभी नंबर आने वाला है तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर चीफ जस्टिस होंगे और इमरान खान होंगे। तो ये इंकशाफ जो है अमानुल्लाह कनरानी ने किया है और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस इसीलिए इंतखाबात पर जोर दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इमरान खान की इस वक्त मकबूलियत है और इमरान खान अगर जीत जाते हैं तो मैं भी 3 साल के लिए मुझे भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगली खबर की तरफ आते हैं। ये परवेज इलाही की घर पर छापे पड़ते रहे। कभी कुंजाब में छापा पड़ा, कभी लाहौर में छापा पड़ा। तो गुज़श्ता रोज़ वो अदालत में पेश हो गए और वो एक नहीं 3 जजों के पास पेश हुए। एक नहीं 3 दरख्वास्तें उन्होंने दी और 3 दरख्वास्तों में पहली दरख्वास्त जब उन्होंने दी तो जज साहब ने उनको कहा कि आप कह रहे हैं कि मुझे गिरफ़्तार न किया जाए, तो आप ये बताएं कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो गिरफ्तारी तो होती होती है, आप कैसे कहते हैं कि गिरफ्तारी ना हो? तो हम गिरफ्तारियों से किसी को नहीं रोक सकते। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर तो दाल नहीं कर रही तो वो दूसरी अदालत में चले गए। तो जो दूसरी अदालत में गए तो वहाँ पे उनको रिलीफ मिल गया और उनको 15 मई तक अबूरी ज़मानत दे दी गई कि 15 मई तक आपको कोई नहीं पकड़ सकता। अब वो तीसरी अदालत में गए। जब वो तीसरी अदालत में गए तो वहाँ पे जज साहब ने उनको कहा कि आप ये बताएं कि आपको जो छापे मारे जा रहे हैं आप इनको गैर कानूनी समझते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी गैर कानूनी समझता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जज साहब ने उनकी बहुत फेवर की और वो ये फेवर की कि उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में क्या कहा कि आप अदालत में पेश हो जाएं और पेश होकर तमाम रिकॉर्ड मुझे दिखाएं। आपने किस कानून के तहत इनकी घरों पर छापे मारे हैं?
اور کیوں آپ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ تو اب اینٹی کرپشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جن کا نام وقاص حسین ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ ہم اس وجہ سے ان کو تلاش کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم ان کی گرفتاری چاہتے ہیں۔ تو یہ تیسرے جج صاحب نے حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا اجلاس 8 مئی تک ملتوی ہو گیا۔ ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں ایک بینچ بیٹھا ہوا ہے 8 رکنی، وہ سماعت کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا جو اب ایکٹ بن چکا ہے اور اس کا نام تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اور اس بل میں کیا تھا؟ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی نوٹس لیا جاتا ہے از خود، یعنی کہ چیف جسٹس از خود نوٹس لیتے ہیں، تو وہ از خود نوٹس لینے سے پہلے 2 سینئر ججز سے، اور 2 سینئر ججز کون سے ہیں؟ قاضی فیض عیسیٰ اور سردار طارق مسعود، ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور تینوں کی اگر رضامندی ہوگی تو پھر یہ از خود نوٹس لیا جائے گا، اس کے بغیر از خود نوٹس نہیں ہوگا۔ جس پر چیف جسٹس کو یہ برا لگا اور انہوں نے کہا کہ حکومت ہمارے عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، جس پر انہوں نے 8 رکنی بینچ بنایا، اور اس 8 رکنی بینچ نے کیا کیا؟ رجسٹرار عشرت علی کے ذریعے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک لیٹر لکھا، اور اس میں یہ کہا کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے، یہ جو اب ایکٹ بن گیا ہے، یہ جس تاریخ کو اجلاس ہوا، پھر جس تاریخ کو پیش ہوا، پھر صدر کو گیا، پھر صدر نے واپس کیا، پھر اس کے بعد یہ دوبارہ اجلاس ہوا، پھر اس کے بعد صدر کو گیا، پھر صدر نے واپس کیا، اور پھر یہ خود بخود ایکٹ بن گیا۔ تو یہ تمام جو کارروائی ہے مختلف تاریخوں کی، یہ تمام کارروائی کا ریکارڈ جو ہے آپ فراہم کریں۔ کس کو فراہم کریں؟ سپریم کورٹ کو فراہم کریں۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا ہے، اور اس نے رجسٹرار کے ذریعے اسپیکر کو یہ لیٹر لکھوایا ہے۔ اب اسپیکر کو جب یہ لیٹر ملا ہے تو اسپیکر نے جواب یہ دیا ہے کہ پہلی بات کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا، آپ ابھی تک سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو کیما کمیٹی کے سربراہ ہیں نور عالم خان، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو نوٹس جاری کریں گے کہ آپ وہاں سے ریزائن کریں، بلکہ ریزائن نہ کریں، آپ وہاں سے سپریم کورٹ سے اسٹیبلشمنٹ کو رپورٹ کریں، اور اگر آپ نے رپورٹ نہیں کی تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تو یہ اجلاس اس سلسلے میں تھا سپریم کورٹ کا، جو کہ 8 مئی تک ملتوی ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ 8 مئی کو یہ شروع ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اور سپریم کورٹ میں جو ایک محاذ جنگ کھل چکا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب آتے ہیں جی مزدور ڈے کے اوپر۔ 1 مئی کو مزدور ڈے تھا، تو عمران خان گاڑی میں بیٹھے رہے جبکہ ان کے ساتھ ریلی چلتی رہی، اور پھر ایک جگہ پر آ کر انہوں نے خطاب کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تمام خوف کے بت توڑ دیں۔ بھائی ٹھیک ہو گیا، مان لیتے ہیں خوف کے بت ورکر توڑ دیں، لیکن انہوں نے اپنے متعلق کیا کہا؟ انہوں نے اپنے متعلق یہ کہا کہ مجھ پر ڈرٹی ہیری نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا گوجرانوالہ کے پاس۔ اس کے بعد اب بھی جنرل باجوہ نے جو کریمنل، یعنی کہ اس نے موجودہ حکومت کو کریمنل کہا ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کی کابینہ، ان سب کو اس نے کہا ہے کہ یہ جو کریمنل لوگ جنرل باجوہ ہمارے سر پر بیٹھا گئے ہیں، مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتا، اور آپ لوگ کیا کریں کہ خوف کے بت توڑیں، اور میں گاڑی میں ہی آپ سے اسی لیے خطاب کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو اب کیا کہہ سکتے ہیں جی، عمران خان صاحب بادشاہ ہیں وقت کے، تو دوسروں کو تو وہ کہتے ہیں خوف کے بت توڑ دیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ جی مجھے جان کا خطرہ ہے۔ بھئی جان تو اللہ کو دینی ہے ایک دن، تو لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو عوام میں ہوتا ہے، بلٹ پروف یا بم پروف گاڑی میں بیٹھ کر خطاب کرنا، برکب یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اب آتے ہیں جی ہم راولپنڈی میں PP 11 ایک حلقہ ہے جو کہ جھنڈا چیچی اور اس کے ملحقہ علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں 2013 کے الیکشن میں عارف عباسی PTI کے امیدوار تھے اور وہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے تھے۔
2018 میں عارف عباسی کی بجائے یہاں سے چودھری عدنان کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور چودھری عدنان یہاں سے کامیاب ہو گئے تھے۔ اب 2018 کے بعد 2023 میں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں، تو اس میں عمران خان نے جب ٹکٹ جاری کیے تھے انہوں نے چودھری عدنان کو دوبارہ ٹکٹ دے دیا، جس پر کافی لوگوں نے احتجاج کیا، جن میں عارف عباسی نے بھی احتجاج کیا کہ جی مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ چودھری عدنان نے ویسے کام بہت کیے۔ چودھری عدنان نے یہ کیا کہ جو شاملات کی زمینیں تھیں، یعنی کہ لینڈ مافیا جن پہ قبضہ تھا، ان کا لینڈ مافیا نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس سے وہ چونکہ پارلیمانی سیکرٹری تھے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے، تو انہوں نے یہ کافی زمینیں واگزار کروائی تھیں اپنے وقت میں جب یہ پارلیمانی سیکرٹری تھے۔ تو پھر بھی ان کو ٹکٹ ان سے لے کر عارف عباسی کو دے دیا گیا، جس پر ان کے سپورٹروں میں اور چودھری عدنان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور گزشتہ روز انہوں نے ایک بہت بڑی ریلی نکالی راولپنڈی میں، اور ریلی نکالنے کے بعد انہوں نے شیخ رشید کے خلاف خوب نعرہ بازی کی اور خوب ان کو لعن طعن کیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کچھ جو ہے شیخ رشید کے اماں پر ہوا ہے اور شیخ رشید اس میں ملوث ہیں، اور چودھری عدنان کا کہنا ہے کہ شیخ رشید نے مجھ سے ٹکٹ واپس عارف عباسی کو دلوایا ہے عمران خان کو کہہ کر۔ تو وہ شیخ رشید پر بہت سخت برہم تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا، اور الیکشن لڑنے کے بعد میں یہ سیٹ پی ٹی آئی کو دے دوں گا۔ تو یہ راولپنڈی سے خبر تھی پی پی 11 کی۔ ویسے تو پی پی 10 میں بھی طیبہ ابراہیم کو ٹکٹ ملا تھا، جو کہ ریویو میں کرنل اجمل صابر کو مل گیا، ان سے لے لیا گیا، لیکن وہاں پر کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ لیکن پی پی 11 میں یہ دنگل جاری ہے، تو دیکھتے ہیں اب اس کا کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔